يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. اور شہر میں عورتیں گفتگویں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ. جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا رعب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھی کہ سبحان اللہ، یہ حسن، یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. تب زلیخا نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھی اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا. اب ان آیات میں ایک بات کی اور وضاحت ہوئی کہ اس کے ذہن پہ اتنا عشق اور جو کہا جاتا ہے شہوت سوار تھی اس کے کہ وہ دیوانی ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں. تو عموماً جیسے کہا جاتا ہے کہ لوگ جب کوئی بات ہوتی ہے، کوئی راز کی بات ہوتی ہے تو کسی ایک قریبی دوست یا جاننے والے کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو راز رکھنا. اسی لیے کہا گیا جب کبھی کوئی برائی کرو یا اچھائی کرو تو دونوں کو چھپا کے رکھو، کیونکہ اچھائی کو بیان کرو گے تو وہ ضائع ہو جائے گی اور برائی کو بیان کرو گے تو وہ گواہ بنا دے گی. اور دونوں کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا پردہ رکھا ہے اور آپ کو اجر رکھا ہے نیکی کا، اور آپ کے عذاب کے لیے ممکن ہے کہ اللہ بخشش فرما دے کیونکہ گواہ نہیں ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اپنے معاملات کو خاموش رکھو اور کم بولو اس معاملات میں. تو اس عورت نے، زلیخا نے، عزیز کی بیوی نے اپنے کسی کو بیان کیا ہوگا اور یہ بات اب آ رہی تھی لوگوں کے درمیان کہ بھئی کیا ہو رہا ہے یہاں پر. اور عورتوں میں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے کی ایلیٹ عورتیں جن کو کہا جائے خاندان جو کہ رچ ہوں، جو کہ پیسے والے ہوں، جو عزت والے ہوں، سیاستدان ہوں، حکمران ہوں، ان کے تو بڑے ناز نخرے ہوتے ہیں، ان کے بڑی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک سیلیبریٹیز ہوتے ہیں تو ان کی شہرت اور بدنامی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ الزام یہ آ رہا تھا اور بات یہ بن رہی تھی کہ زلیخا، لوگ سمجھ گئے کہ زلیخا اپنے غلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے اور ایسی گرفتار ہوئی ہے کہ وہ دیوانی ہوئی جا رہی ہے اور اس نے اپنی عزت کو، اپنے نام کو، اپنے مقام کو، اپنے وقار کو، سب کو اس نے داؤ پہ لگا دیا. تو زلیخا کو جب یہ باتوں کا پتہ لگا تو اس نے کہا کہ ان کا عورتوں کا پھر علاج کیا جائے. اس نے علاج کے طور پہ اس نے کہا کہ ان کو پتہ لگے کہ یہ یوسف علیہ السلام جو ہیں یہ ہیں کون. تو اس نے ان کو دعوت دی اور کہا کہ گھر کے اندر بلایا اور سب کے ہاتھوں میں چھری دے دی اور پھل دے دیے. ان کے ہاں کا رواج تھا وہ ہاتھ سے خود کاٹ کر کے کھاتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ کٹے کٹائے پھل ان کے سامنے رکھے. یہ ان کا کلچر ہوگا اس وقت. تو ان عورتوں کے سامنے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو گزارش کی کہ آپ جا کر کے ان عورتوں کے سامنے سے گزر جائیں. جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کا چہرے کا نور اور ان کے چہرے کے اوپر خوبصورتی اور حسن، تو انہوں نے اس میں اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور ان انگلیاں کاٹ کر کے کہنے لگیں کہ حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، کہ حاشا للہ، اللہ کی پناہ، یعنی کہ حاشا للہ ایک جملہ ہے، یعنی بے ساختہ بول سکی سبحان اللہ جس کو کہا جاتا ہے عربی میں.
اور بولی اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا انسان ہے، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے، برگزیدہ فرشتہ۔ تو آپ جو تھے آپ نے اپنی آنکھیں اوپر نہیں کیں، اور جیسے حکم ہے قرآن میں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ تو تب زلیخا نے کہا کہ تم مجھے تانے دیتی ہو، دیکھو اس کا کیا حال ہے کہ تم نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور تم اس کو کیا سمجھ رہی ہو، یہ ایک فرشتہ ہے۔ تو اس آدمی کی محبت میں، عشق میں ایسی نہیں دیوانی ہوئی ہوں، اس کی وجہ ہے۔ تو there was a matter to the madness، جس کو انگریزی میں کہا جائے نا کہ وہ دیوانگی کی بھی ایک وجہ تھی نبی کے حسن پہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگ حسن اگر سمجھ سکتے، انہوں نے لوگ یوسف کا ذکر کرتے ہیں، یوسف کے حسن کے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اتنا ہے کہ حضرت یوسف کا حسن ان کے آگے مان پڑتا ہے۔ تو ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ وہ رات کو 14ویں کا چاند تھا، حضور کو دیکھتے تھے، آپ نے شال اوڑھی ہوئی تھی اور چاند کو دیکھتے تھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں پریشان ہوں کہ کیا خوبصورت ہے، آپ حسین ہیں یا یہ چاند حسین ہے؟ اور کہنے لگا کہ یقیناً میرا دل کہتا ہے کہ آپ کا حسن افضل ہے یہ چاند کے حسن سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہ حسن اور خوبصورتی عطا فرمائی تھی کہ جو دیکھتا تھا آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ گو کہ آپ سے اختلاف کرتے تھے، لیکن آپ کی پاک بازی، آپ کی صداقت، آپ کی امانت اور آپ کے نیکی اور آپ کے کردار کی گواہی دیتے تھے۔ تو اب یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس قدر وضاحت پکڑ گیا تھا اور اس قدر زور پکڑ گیا تھا کہ مصر کے اندر اب یہ بدنامی کا بھی باعث بن گیا تھا کہ وزیر اعظم کی بیوی ایک غلام کے عشق میں گرفتار ہے، اور وہ سر عام سب عورتوں کو دکھا دیا۔ اب اس میں بیان کرتے ہیں علماء کہ ان عورتوں نے جب آپ کو دیکھا اور اس عورت کی نیت دیکھی کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ ان سے وہ ناجائز تعلق قائم کرے، ورنہ وہ آپ کو قید کر دے گی اور آپ کو ذلیل و رسوا کرے گی، اور اس بات کی اس نے پورا ارادہ پکا کر لیا تھا۔ اب جب کہ اس کے شوہر نے بھی دیکھ لیا، ان عورتوں نے بھی دیکھ لیا کہ غلطی جو تھی وہ یوسف علیہ السلام کی نہیں تھی، زلیخا کی تھی، وہ یہ سارے کام کر رہی تھی۔ تو وہ انفرادی طور پہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ وہ جاتی اور اس کو حضرت یوسف سے گزارش کرتی اور اپنے آپ کو بھی پیش کرتی کہ تم ہم سے بھی کوئی تعلق قائم کر لو۔ یوسف علیہ السلام نے آپ نے التفات نہ فرمایا، آپ کی نگاہیں پاک رہیں، آپ زمین کی طرف دیکھتے رہے، ان کے چہروں کو نہ دیکھا، اور سب جب وہ نا امید ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا فرمائی، اور عزیز مصر نے بھی گزارش کی کہ بھئی یہ معاملہ تو میری عزت کا اور میری ساکھ کا بن گیا ہے، تو آپ سے گزارش کی کہ اگر تم ایسا کرو کہ جیل چلے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان عورتوں کی شرارت اور ان کی کوششوں سے کہیں میں بہک نہ جاؤں، جبکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہوتی ہے ان کے کردار کی اور ایمان کی۔ تو آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے ان عورتوں سے نجات صرف ایک ہی جگہ مل سکتی ہے کہ میں ایسی جگہ ہوں کہ جہاں یہ عورتیں نہ پہنچ سکیں، اور وہ تھی جیل۔ اور اس زمانے میں جیلیں جو ہوں گی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی ہوں گی کہ ایک بندہ جب جیل میں گیا تو دوبارہ وہ واپس نہیں نکلتا، اور بہت ہی کوئی اللہ ماشاء اللہ کوئی شاذ ہی کوئی ایسی بات ہو۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی کا معاملہ کہاں سے کہاں پہنچا، یعنی آپ کو والد کی محبت، نبوت، سچا خواب، بھائیوں کی حسد، بھائیوں کی دشمنی، اس حد تک کہ دشمنی کے جان کے در پہ پڑ گئے معصوم بچے کے، اور پھر ان کو بیچ آئے کھوٹے سکوں میں، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی، وہ گھر میں لے آئے، بیٹوں کی طرح پالا، اور ان کو نوکر رکھا تھا اور سوچا تھا کہ اس کو ہم اپنا ذمہ دار بنا لیں گے، اور بیوی کے ساتھ ان کی اس کی خواہش تھی کہ وہ ان کے ساتھ یہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد آپ نبی اللہ ہیں، نبی ابن نبی ہیں، اور آپ کے ساتھ کیا کیا آزمائشیں ہو رہی ہیں، اور ایمان و استقامت دیکھیں۔ ہم تو تھوڑی تھوڑی سی چیزوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی نبی کی کیا آزمائش آئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی، ایمانوں کی، حشمتوں کی، عفافوں کی، حیاؤں کی، ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ واقعہ میں بہت سارے سبق ہیں، ابھی آگے اگلی آیات سنیں، دیکھیں آپ نے پھر کیا کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين۔ یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ تو اللہ
اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے، ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں۔ ودخل تو ان 3 آیاتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ کل کوئی نبی اللہ یوسف علیہ السلام پر کوئی الزام اور بہتان نہ لگائے کہ جی اگر معصوم تھے تو جیل کیوں گئے۔ آپ نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ یا پروردگار ان عورتوں کی سازشوں سے مجھے ایک ہی جگہ پناہ مل سکتی ہے اور وہ ہے جیل، اور جیل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ عزیز مصر نے بھی چاہا کہ اس کی عزت بچ جائے، چند دنوں کے لیے انہیں جیل میں ڈال دو، تو آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور وہاں کے دور کا یہ معاملہ تھا کہ جب ایک بار کوئی جیل میں گیا تو پھر کوئی شاذ و ناز ہی باہر نکلتا ہے، لیکن جیل میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا حسین عمل فرمایا کہ وہاں کے لوگوں کو نبی اللہ یوسف علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی لوگ کرتے ہیں، میں تو اللہ کی اور اللہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب کے رب کی عبادت کرتا ہوں جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس پہ وہ لوگ ایمان لائے۔ آپ نے وہاں پر جو معجزات دکھائے جس میں آپ نے خوابوں کی تعبیر بتائی، اگلے ہفتے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اور باوجود اس کے کہ لوگ یہ سب نشان دیکھ چکے تھے کہ آپ جو ہیں معصوم ہیں، آپ پاک ہیں، آپ کا کردار بے داغ ہے، اور عورتوں کی سازشیں اور پورے شہر کی عورتوں کا جو امیر عورتیں تھیں ان میں بھی ان کے لیے شوق چرا گیا تھا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ پورا شہر جو ہے وہ بیسیکلی امیر عورتیں دیوانی ہو گئی تھیں، جس طرح آج کل ہمارے کسی ہیرو کے لیے دیوانی ہو جاتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ نبوت بھی دی، اور آپ کو نبی خاندان در نبی بنایا، اور آپ کو مصر میں کس حالت میں پہنچایا، اور پھر وہاں جا کر کے اب آپ جیل میں چلے گئے۔ اب بتائیے، غلامی اور قید ایک دور ہوتا ہے، پھر جیل میں چلا جانا ایک اور بات ہوتی ہے، اور اس میں گناہ ان کا کوئی نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ چھوٹی سی بات ہو جائے وداؤٹ ریزن ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کس بات کی سزا دی، میں تو اتنا نیک بندہ ہوں۔ یہاں اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تو یہ بات جو ہے یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو احتیاط کریں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش کو امتحان سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اس کا قرب حاصل کریں، نہ کہ بدتمیزی، بد کلامی اور بیہودگی کر کے اللہ تعالیٰ سے سوال کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو نے ایسا کیوں کیا میرے اللہ، تو نے مجھے ایسا کیوں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صبر کرتے ہیں۔ جیسے حضرت امام حسین کے بارے میں حضور کو پتہ تھا کہ شہادت ہوگی، حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو پتہ تھا کہ شہادت ہوگی، آپ لوگوں نے کبھی نہیں کہا کہ یا اللہ تعالیٰ شہادت کو ٹال دے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ حسین کو صبر عطا فرما اور اجر عطا فرما، اور ان کے صحابہ کو ثابت قدم عطا فرما اور اجر عطا فرما۔ یعنی ان باتوں سے یہ سمجھ لیں کہ ہونے والی چیز خود بخود نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امر کرتے ہیں تو ہوتی ہے۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، ان کی عطا سے، اللہ کی عطا سے یہ علم انبیاء اور اولیاء اور رسول سب کو پہنچتا ہے۔ اور اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جتنا اللہ کا قریب بندہ ہوگا اتنا اس کا امتحان ہوگا۔ یہی حال شعیب ابی طالب میں حضور کو 3 سال قید کر دیا، اس کے بعد آپ پر الزام بھی لگایا گیا، آپ کو جھوٹا کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو کہا گیا کہ وہ کسی سے سیکھ کر آ گئے، آپ کے اوپر اوجڑیاں پھینکی گئیں، آپ کو کس کس قسم کی تکلیفیں دی گئی ہیں۔ اور یہ تکلیفوں کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ آپ کو نماز کی اجازت نہیں تھی، آپ کو اذان کی اجازت نہیں تھی، آپ کو خیر کے کام کی اجازت نہیں تھی، آپ کو دعوت اسلام کی اجازت نہیں تھی۔ قریش نے آپ پر اور آپ کے صحابہ کرام پر زندگی کو تنگ کر دیا تھا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ان انبیاء کرام اور علماء کرام نے کس کس طرح سے دین کی تبلیغ کی۔ آج امریکہ میں سب سے فاسٹسٹ کنورژن جو ہو رہا ہے اسلام کا وہ جیلوں میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جیل میں بھیج کر کے ہدایت فرماتے ہیں اور ہدایت کا وسیلہ بناتے ہیں۔ میں نے آپ سے یہ ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں کہ میرے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا لیٹ 90s میں، کہ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، امریکن تھا، وہ میرے درس میں آتا تھا۔ اس زمانے میں ہم نے تفسیر کا پروگرام شروع کیا تھا جب مسجد الامان چھوٹا سا ایک گھر ہوتا تھا، تو انشاءاللہ کبھی بعد میں اس کا ذکر کریں گے۔ اور وہ اسکن ہیڈ جس کو کہتے ہیں وہ تھا، اس کے ہاتھوں پہ جس پہ سارے ٹیٹو تھے، بڑا گٹھا ہوا جسم تھا، بڑا مضبوط تھا، گورا تھا، اور اس نے اسلام قبول کیا جیل میں۔ جب وہ 3 دن کے لیے سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دیا گیا تھا، یعنی کوئی بات چیت نہیں کر سکتا، صرف کمرے میں بند تھا، جو بڑا تکلیف دہ منظر ہوتا ہے ان کے لیے۔ بہرحال قرآن کے اسلام کے قبول کرنے کے بعد وہ شخص جو تھا وہ نیک ہو گیا۔ ابھی آج صبح ہی مجھے جو ہمارا انگلش کا پروگرام تھا اس میں بتا رہی تھی کہ ایک فیملی ہے، ان کا بچہ تھا وہ ڈرگ میں پڑ گیا تھا یہیں امریکہ میں، تو
اس کو پریشانی ہو رہی تھی کہ وہ کیسے اپنے آپ کو بچائے، تو اس نے اپنے آپ کو جیل میں بند کروایا، اور جیل سے جب وہ باہر آیا تو اس کو دین کی تعلیم بھی مل گئی جیل میں، اسلام کی، کیونکہ مسلمان جیل میں تعلیم کر رہے ہیں، اور وہ اب ڈرگ ایڈکشن سے پاک ہو گیا۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آزاد کر کے ہدایت فرماتا ہے، کسی کو قید کر کے ہدایت فرماتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید میں ہدایت عطا فرمائی، آزاد ہونے کے بعد انہوں نے حضور کی خدمت کری۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے معاملات غیب کے ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اسلام پہ زندہ فرمائے، ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ اس وقت روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے اتوار کو 36 آیت سے سٹارٹ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال، کوئی وضاحت، کوئی غلطی ہو تو اس کی اگر اصلاح کرنا چاہیں تو آپ لوگ بیان فرمائیں، ورنہ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے اتوار کو 7 بجے انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ اپنے چودھری صاحب کا بیان خیال تھا کہ 7:30 بجے مغرب کی ہونے کے بعد کر دیا جائے اگلا اتوار، تاکہ عشاء کی نماز ہو جائے۔ جاوید صاحب آپ ہیں؟ جی عشاء کے بعد، کیونکہ 7 o'clock عشاء ہو جائے گی، اور 7:30 اگر